الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسی طرح سے یہ دیکھیے کہ زندگی کی کچھ مثالیں ہیں کہ آپ ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں، اس پہ سفر کرتے ہیں، تو جب ٹرین پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں ایک ٹنل سے گزرتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس ٹرین سے آپ وہ ٹکٹ باہر پھینک دیں اور چھلانگ لگا دیں؟ ایسا نہیں کرتے نا، تو وہ کیونکہ انتظار کرتے ہیں، وہ ٹنل گزرتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی زندگی کی ٹرین جو ہے نا وہ رب تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اگر کبھی تھوڑی مشکل آ جاتی ہے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ بلا شبہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور سبب پیدا کرے گا، ضرور ہمیں اس اندھیرے سے نکالے گا۔ علامہ صاحب نے بہت سی دلائل دیے اور بہت ساری قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں وہ بتایا کہ کس طرح سے آپ مسبب الاسباب اور توکل کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں اور اپنے اسباب کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسباب کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ توکل پہ بیٹھ کے اور توکل کر کے آپ بیٹھ جائیں اور کریں کچھ نہ، اور اہل خانہ کو بھی آپ توکل پہ لگا کے اور خود بھی بھوکے رہیں اور ان کو بھی بھوکا مار دیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جمال ہے۔ اس حوالے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے؟ اکثر جو ہمارے ہاں اکثر معاملہ ہوتا ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے، اور ہماری یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی ایک سبب یہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم اکثر لوگ جو ہے مادیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے جب سب کچھ کر دیا، انویسٹ کر دیا، ساری وہ لگا دیا اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں کامیاب کر دے گا، لیکن جو سارے طاقتوں کا مالک ہے اس پر سے اعتماد، اس پر توکل جب نہیں ہوتا تو پھر جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ اس سے بھی دوری ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ساری جو ہے وہ ناکامیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس پر یقین عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ آپ اسباب کو بروئے کار لائیں۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ کو وہ سب کچھ اہل مل جائے گا۔ خانہ کے لیے بھی آپ ان کو لگا دیں کہ جی آپ آ جائیں اور آپ توکل رکھیں اور خود نکارہ ہو کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہیں۔ توکل کی تعریف یہ ہے، توکل کی تعریف یہ کہ اسباب کو اپناؤ اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، آپ کیا کرو، اسباب اپناؤ، لیکن اسباب پر ہی توکل کر کے، ان پر ہی بھروسہ کر کے، اسباب کو ہی سب کچھ مان کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھو، اس سے رجوع بھی کرتے رہو کہ یا اللہ یہ ہمارا کام تھا، آگے تیرا کام ہے۔ بیج ڈالنا ہمارا کام ہے، اس بیج سے فصل، پودا، پھل، اس سے اناج اگانا یہ رب کا کام ہے۔ ایسے ہی ہے کہ مطلب انسان مادیت پرستی میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ ایک نلکا لگا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے، اس پائپ میں آتا ہے، پائپ سے نلکے میں آتا ہے، نلکے سے مجھے مل رہا ہے، تو وہ یہ مادیت پرستی آپ کی کچھ مثالیں اور ایسی ہوں جو آپ دے سکیں، لوگ سمجھ سکیں مادیت پرستی کے اوپر، تاکہ وہ اس کو غالب آنے سے بچیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے جس قسم کی آپ فیلڈ ہے، آپ آ کے کاروبار میں جاتے ہیں، آپ بیماری کے معاملات میں ہیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی معاملات کے اندر ہیں، پیسہ، ایکوپمنٹس، آپ کی سکلز، ٹھیک ہے، یہ جو چیز مین چیز ہوتی ہیں، یہ سمجھے کہ ان پر انسان زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ مجھے بچا لے گا، میرا سامان مجھے بچا لے گا، میری ہنر مجھے بچا لے گا، میری پاور مجھے بچا لے گی۔ یہ ضرور آپ کے اسباب ہیں، آپ اپنے ان چیزوں پر بالکل آپ ان کو انگیج کریں، ان کو یوٹیلائز کریں، لیکن یہ چیزیں آپ کو 100% یہ بچا نہیں سکتی، یہ تب بچائیں گی جب اس کی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے پیسے پر، اپنی پاور پر، اپنے رچ ہونے پر، اپنے ایکوپمنٹس پر، اپنی جاہ و جلال پر، ان پر ہی نہ بھروسہ کرو، بلکہ جس نے وہ اسباب دیے ہیں ان پر بھروسہ کرو۔ یہ تو دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس مال ہے، تو آپ کی چاہنے والے کئی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو آپ ان کے صف میں کھڑے ہوتے۔ تو اس لیے توکل، یقین اسباب پر نہیں رکھنا، اسباب کو صرف استعمال کرنا ہے، وہ آپ کے استعمال کے لیے آپ کو دیتا ہے،
باقی اللہ کی راہ سے. اچھا اس میں دیکھیے تکبر تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ ہم پھر کسی روز گفتگو کریں. کیا اس میں یہ تکبر کا بھی ایک عنصر شامل ہوتا ہے؟ تکبر ایک باطنی بیماری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ بات. ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں, یہاں مادیت پرستی. انسان کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ میں نے کیا, تو تکبر کے زمرے میں اس میں جب یہ اس پر مادیت پرستی کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ جب آپ اللہ کے ساتھ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں نا. اس میں بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں, ہاں بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں. لیکن ہم یہی بتانا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو, اپنے ناظرین کو, کہ آپ ان چیزوں کو سب کچھ نہ سمجھیں. یہ چیزیں آپ کو صرف استعمال کے لیے دی گئی ہیں, اور ان کے اندر تاثیر پیدا کرنا, اثر پیدا کرنا یہ رب کا کام ہے. تو لہذا چیزیں اپنا کر اس سے جڑ جائیں, وہ آپ کے معاملات باقی وہی چلے گا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ترک اسباب اور توکل, اس میں ایک تو فرق آپ نے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ ایسے ان کے اعمال تھے, انہوں نے کچھ ایسا انداز تھا ان کا, تو ان کے حوالے سے کوئی شان جمال اگر آپ بیان فرمائیں تو. دیکھیے اسباب کا اپنانا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں خود حکم دیا, اسباب کو اپنا, ٹھیک ہے. ہم قرآن کی بات کی تو بہت ہی بڑے ایک اسلامی بادشاہ گزرے ہیں, ٹھیک ہے. اسکندر ذوالقرنین, دو ہی مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے, ایک جناب سیدنا سلیمان اسلام اور جناب اسکندر ذوالقرنین تھے. یہ اسکندر ذوالقرنین جو تھے یہ مشرق میں بھی گئے, مغرب میں بھی گئے. مشرق سے انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا ہوا ہے, وہاں کا بھی دورہ کیا ہوا ہے. قرآن کریم نے سورہ کہف میں بڑی تفصیل سے بیان, قرآن نے بڑی کمال وہ باتیں بیان کی ہیں. وہ مشرق کو دیکھا, سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, کہاں سے نکل رہا ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں. ان کو اللہ فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہم نے ان کو تمام اسباب عطا کر دیے تھے. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے, جن کو پوری دنیا کا بادشاہی مل گئی, ٹھیک ہے, فوجیں مل گئیں, سب کچھ مل گئیں, تو ان کو بھی اللہ نے اسباب دی, اور ان اسباب کو بروئے کار لا کر انہوں نے خدمت کی, معاملات کیے. حتیٰ کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے یہ بھی انہوں نے تعمیر کی تھی, تو یہ بھی اسی تانبے کے ساتھ وہ اسباب اللہ نے ان کو عطا کر دیے تھے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو جو تعلیمات ارشاد کے بعد ہمیشہ اس کی اسباب کی تعلیمات عطا کی. بلکہ جب بھی آپ کے پاس کبھی کوئی سوال کرنے کے لیے آتا نا, مانگنے کے لیے کبھی کوئی آتا, تو حضور علیہ السلام تربیت کیسی ہوتی ہے, آپ یہ نہیں فرماتے اس کو یہ دو, آپ فرماتے ٹھیک ہے اس کو کچھ دو, اس سے فرماتے ٹھیک ہے یہ لو لے جو. ایک شخص آیا اور اس نے کچھ مانگنے کی سوال کی, تو پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے, کچھ منگوایا, کوئی پیالہ آیا تو وہ بیچ کر اس کو کلہاڑی اور رسی دلوا دی. میں یہ لو, کڑھائی لو, رسی لو, جا کے لکڑیاں کاٹ کر بیچو. اور پھر اس کے ساتھ اس بندے کا کہاں سے کہاں گزارا ہو گیا. ایون کہ انہوں نے وہ کبھی بیمار ہوتے تو دوا کا استعمال بھی جی بالکل. تو اب یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے رزق کے لیے یہ نہیں کہا گھر بیٹھو یا کسی سے مانگو یا کچھ کرو, نہیں, محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالو. اور پھر باقی دوا کے اسباب کے لیے حضور خود بڑی حکیم شخصیت ہے. یہاں پر بڑی کمال کی بات آتی ہے ذہن نشین, کہ کئی طبیب جب مدینہ شریف میں آتے ہیں نا, طبیب آتے, ڈاکٹرز جب اپنے ایریا میں اکثر ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اپنا کلینک کھولتے ہیں, کرتے ہیں. مدینہ میں بھی حکیم آتے ہیں, لیکن کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار مریض نہیں آ رہے, کیا بات ہے, پوچھے سے کیا بات ہے, کہا جی ہمیں سرکار اسلام نے طریقہ سکھایا ہوا ہے. حضور نے طریقہ بتایا, فرمایا کیا بتایا, فرمایا جب بھوک لگے اس وقت کھانا کھاؤ, اور تھوڑی بھوک باقی ہو تب کھانا چھوڑ دو. حکیم نے کہا یار یہ ایسی باتیں جب کہتے ہیں تو بیمار کیسے ہو گئے آپ لوگ. تو سرکار نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ بیماری کے کبھی معاملات ایسے نہیں تھے, لیکن کبھی کچھ بیماری ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کا پھر آپ نے, بلکہ آپ بخاری شریف کی آپ اگر کتاب کھولیے, حدیث ہے جتنی بھی حدیث ہے اس میں پورا طب نبی علیہ السلام کا پورا ایک ٹاپک ہے. حضور علیہ السلام نے پوری چیزیں بتائی ہیں, جس طرح کلونجی کے فوائد بتائے ہیں, شہد کے فوائد بتائے ہیں, اس کے اندر موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے. تو یہ سرکار علیہ السلام نے یہ اسباب ہی بتانے کا ہی تربیت تو فرمائی ہے. بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بڑے دلائل کے ساتھ یہ بتایا. دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین انہوں نے یہ سارے معاملات بتا دیے, سائنس آج بتا رہی ہے. تو بات ہوئی آ گئی کہ وہ دمان تجسس کے اندر سائنس بھی آج وانا محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. بقیہ پروگرام کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور سبسکرائب کریں.
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.